ابن عساکر نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ آپ وحی قلبی سے کلام فرما رہے ہیں۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو قطع کر دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہاری نگاہ جاتی رہے گی اور موت کے قریب خدا اس کو واپس کر دے گا۔ چنانچہ جب ان کو غسل کے لیے تختہ پر رکھا گیا تو ایک پرندہ سفید رنگ کا آیا اور وہ کفن میں داخل ہو گیا۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے، اور جب ان کو دفن کر دیا گیا تو یہ آیت سنی گئی۔ پارہ نمبر 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 27 تا 28۔ اسی حدیث کی دیگر روایات میں بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی نگاہ ان کی آخری عمر میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ دلائل میں بہیقی نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر نے ایک لشکر تیار کیا اور اس پر حضرت علا بن خضری کو کمانڈر مقرر کیا۔ میں بھی اس جنگ میں شریک تھا۔ واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ دفن کے بعد ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یہ زمین مردوں کو قبول نہیں کرتی، مردوں کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے، اس کو 2 میل کے فاصلے پر دفن کر دو۔ جب ان کو نکالنے لگے اور لحد تک پہنچے تو وہ وہاں پر موجود ہی نہ تھے۔ قبر حد نگاہ تک وسیع ہو چکی تھی اور قبر نور سے بھری ہوئی تھی، اس لیے ہم نے قبر کو بند کر دیا اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ اسی طرح امام احمد نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک عربی ہم رسول اللہ کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اسلام کی تعلیم دیجیے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ وہ عربی اپنی سواری سے گر پڑا اور گرتے ساتھ ہی وفات پا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھکا کم مگر نعمتیں زیادہ لے کر چلا گیا ہے کہ مشرف با اسلام ہوتے ہی بلا اعمال صالح جنت میں داخل ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھوکا تھا، یہ بے شک اس کی دونوں بیویوں کو جنت میں دیکھا جو حوریں ہیں اور اس کے منہ میں جنت کے پھل اس کو کھلا رہی۔ یہ تھی تمام ڈیٹیلز کہ کون سی صورت ہمارے لیے آخرت میں باعث نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ ملک کی تلاوت کرنے اور سورہ ملک کو ہمارے لیے